الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا إشكالنا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملہ را رہنما پیش گو سالکی رہنما و طالبین ایک نظر میری طرف یا حضرت سلطان اللہ رفین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا پچھلے بیلی بھی باواز بلند پڑھنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام سویلا نظار پھرتے ہیں سویلا نظار پھرتے ہیں کیا لو وہ سویلا سویلا نظار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں وہ سویلا نظار پھرتے
ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار مانگتے تاجدار پھرتے ہیں فرمان بن حکم کوفے دا گورنر سی تے بڑا شاہزور گورنر سی سلام کرنے واسطے مکہ تو مدینہ شریف جو گیا حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ محدث مدینہ آپ بھی مدینہ شریف حاضر سے اتھیوں نے پوچھا جی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک منہ کر کے دعا منگا یا کعبۃ اللہ منہ کر کے دعا مجھے سوال پوچھا کہ میں منہ کدھر کرنا ہے حضرت امام مالک نے کہا تینوں یہ نہیں پتا جدرا اترو منہ پھیرتے وہ دا منہ کسی پاسے قبول ہی نہیں ہوتا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور لاکھوں قدسی ہے کام خدمت میں لاکھوں قدسی ہے کام خدمت میں تو لاکھوں گردے نظار آج صاحب مشکاہ شریف نے حدیث شریف پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری وفات تو بعد 70,000 فرشتہ صبح تے 70,000 فرشتہ شام نو میرے مزارے پروارتے کر لیں تو محمد علی زہری قصوری صاحب نے ایک شعر لکھیا ایک بار فرشتے ہوندے نے پھر دوجی باری نہیں ہوندی ایک بار فرشتے ہوندے نے پھر دوجی باری نہیں ہوندی یار دی امتی نے جڑے مڑ مڑ کے بولائے لاکھوں قدسی ہے کام خدمت میں لاکھوں گردے نظار پھرتے ہیں اور لاکھوں گردے نظار پھرتے ہیں وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں اور کئی بندیاں دا پھر یہ ذہن ہوتا ہے کہ اسی جاواں گے تے سانوں پہلو پوچھو گے حضور اعلیٰ حضور مجدد دین و ملت شام رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی بڑی سونی گل کی
تیری کیوں پوچھے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار اتھے پتہ نہیں کیڑا کیڑا کھلوتا ہے اللہ وعدہ لا شریک دی حمد و ثنا امام الانبیاء سرور کائنات والی کون مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے کروڑہا درود و سلام تو بعد اج دے جمعۃ المبارک تاجدار اولیاء امام الاولیاء قدوۃ الصالحین برہان الواصلین حضور سلطان العارفین حضور سخی سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے مزار فرنوار دی اس جامع مسجد وچ اج دا جمعۃ المبارک شبان المعظم شریف دا پہلا جمعۃ المبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں رب العالمین اس جمعۃ المبارک نو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس جمعۃ المبارک دی برکتاں سمیٹنے دی توفیق عطا فرمائے اور رب العالمین اس ذکر پاک نو سن کے سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے شعبان لفظ جڑا بھی ادا معنی ہوتا بھی پھیلنا ادا معنی کیوں شعبان دا معنی ہوتا ہے پھیلنا اور یہ رمضان تو پہلا مہینہ رب العالمین دے محبوب نے فرمایا رجب اللہ دا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے تے رمضان میری امت دا مہینہ ہے اور اس کو شعبان کیوں کیا جاتا ہے یہ دے وچ بندے دی نیت پھیل دی جاندی عبادت پھیل دی جاندی اعمال حسنہ پھیل دے جاندے نے انہیں کو پھیل دے نے کہ وہ رمضان وچ داخل ہو جاندہ ہے پھر دی طبیعت نیت ساری نیک عمل والی ہو جاندی گل سمجھ لو تے بڑی بات ہے لوگ کی سوال کرتے ہیں جی اسی تے علماء کو نہیں سننے ہیں کہ رمضان وچ جڑا شیطان ہوتا ہے وہ قید کر دیتا جاتا ہے تے لوگی تے پھر بھی غلط حرکتاں تو باز نہیں ہوتے تے جی شیطان ہی سارا کچھ کراندا ہے تے پھر ایک حرکتاں کی نہیں ہوتی ہیں تو ساڈے استاد صاحب سن بزرگ سن تو بزرگ بڑی کمال دی گل کرتے ہیں میں انہوں نے عرض کیتا میں کہ استاد جی اکثر سوال لوگی کرتے ہیں تے وہ کہتے ہیں پتر اس گل میں کوئی شک نہیں کہ شیطان قید ہوتا ہے کیونکہ اللہ رسول نے فرما دیتے ہیں تو شک تو یہ جڑا پھر اگاں پیڑے کام ہوندے نے یہ کیویں ہوندے نے وہ کہنے لگے پتر انج بھی کوئی بندہ سپیڈ سائیکل چلاندا ہوے نا وہ پیدل چھڈ بھی دے تاں بھی 2 کلے دا لنگ جائے کسی گل میری گل سمجھو ہاں جی سلامت رہو بالکل صحیح کہا تساں وہ تاں بھی 2 کلے ساڈی سپیڈ ہی شیطانی کماں میں اس قدر ہوندی ہے کہ 27ویں نو جا کے سمجھ ہوندی پھر رمضان لنگ یہ شعبان نو بھی شعبان اسے واسطے کیا ہے کہ جدو بندہ ہے تلاوت قرآن پاک نماز پنجگانہ روزے رکھن دی عادت بنا لیندا نیت بنا لیندا او دی رمضان تک سپیڈ ودھ جاندی پھر رمضان دیاں برکتاں دا اندازہ 70% نال نہیں ہوندا پھر 700% نال ہوندا یا اللہ دے فضل نال پھر وہ دے وچ نوافل جڑے ہوندے نے وہ بھی فرائض دے کھاتے پے جاندے کیونکہ بندے دی عبادت شعبان وچ جڑی نیت پھیلی ہے وہ دی جڑی عبادت دی روشنی پھیلی ہے وہ رمضان دا اس واسطے اس نے شعبان کیا جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان وچ ہی رمضان دی تیاری شروع کر دے عبادت کرنی شب بیداریاں کرنیاں آج تے ساڈے بندے 2-3 دن شوق نال تراویح پڑھ اور تھک جاندے گھنٹے پے جاندے کیوں پڑھنی ہے جی رمضان وچ یہی نماز تہجد دے 8 نفل پڑھن دی عادت ہوے 17 عشاء دیاں پڑھن دی عادت ہوے تے 20 تراویحاں بھی تھوڑیاں لگدی
اس واسطے شبان اس واسطے کہہ دیتے ہیں یہ تیاری پہلو کی جاوے تاکہ دا نور یہ نیت یہ رحمت کی وسعت پھیل دی رہتا رب العالمین شبان المعظم دی عظمت نو سمجھنے دی توفیق عطا اپنے موضوع لگے چلانے واسطے قرآن پاک دی ایک آیہ کریمہ پڑھی یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا آج اس مادیت دے دور وچ اے ہزاراں دے مجمع وچ اگر تسی کسے نو کہو کہ کوئی ایسا بندہ ہوگے جڑا پریشانی تو بغیر ہو تے کوئی بھی ہاتھ نہیں چکے گا وہ اللہ دا ولی ہوگے جڑا لا خوف علیہم دی منزل تے ہوگے تے بکھری گل ہے اونج کوئی بندہ ایسا کسے نو اولاد دی پریشانی کسے نو رزق دی پریشانی کسے نو گھردیاں تو پریشانی 100 معاملات انہیں پریشانیاں ختم ہو جان تے پھر دنیا نہ رہے پھر جنت بن جائے مل جی گا تجھے سمجھیے اگر پریشانیاں ختم ہو جان تے پھر اے عالم دنیا نہ رہے بلکہ جنہ چر عالم دنیا انہ چر پریشانیاں تے ہے نہیں پریشانیاں تے اپنے وقت تے حل ہون گیا لیکن انہاں پریشانیاں تو سکون دا رستہ بھی تلاش کرنا بندے مومن دی کوشش ہوتی انہوں سکون کے میں لبے گا کہیں فلمہ بیکن گے کہیں سیرہ کرن گے کہیں نشے کرن گے ہر بندے نے اپنے طریقے نال سکون دی تلاش میں چلے آج جیسے یہ راز لبنا ہے کہ سکون کی میں لبدا ہے تاکہ روڑا ہی موک جاوے بندہ یہ نہ کہ ہر باری نوائی کوئی طریقہ لبے سکون دا ایکو باری طریقہ لب جو تاکہ طریقے دا پتہ ہوئے جدو بندہ پریشان ہوئے اس طریقے نو لبے تے سکون پانا بارے لا مخلوق بنا کے کر لیا اپنے بندے کر لے نہیں انہوں نے 100 پریشانیاں بھی کر لی تقدیر دا لباس بھی دیتا ہے تے مولانا دی پریشانیاں دا کو حل بھی کیتا ہے فرمایا دیکھ کے کر لیا جے کو سمجھ لے جے کو لب لے جے کو عمل کر لے یا اللہ کی فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار دنیا جہان تے ہر او کم جڑے میرے ذکر تو علاوہ نے کہ اونا بھی سکون لب دیو زندگی ختم ہو جائے گی اس زمین دی مٹی میں مل جاؤ گے تو آگے جسم میں روح نکل جائے گی لیکن سکون نہیں ملے گا اگر سکون چاہتے ہو تو ایک کو چیز ہے میرا نام جپ دے جاؤ میں تو انہوں سکون عطا کر دے قرآن دی آیت آگئی صبح روشن دی طرح گل واضح ہوگی ہر بندہ جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اللہ دا قرآن جھوٹا کوئی عمل کرے یا نہ کرے وہ دا اپنا فیل ہے لیکن یہ حق اور سچ ہے جنہ نے اللہ دے ذکر نو اپنا لیا اپنے دل میں جگہ دیتی پھر رب العالمین دی بارگاہ میں سکون آ رہے ہو گئے اللہ نے اپنے بلیاں بارے کیوں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم نہ خوف نہ غم کیوں اس واسطے صبح و شام انہاں دی زبان اللہ دے ذکر وچ تر رہندی ہے بلکہ احادیث وچ بلکہ صوفیاء کرام نے فرمایا جیڑا صالح جیڑا عارف باللہ 2 سال یا 1 سال بھی اللہ دے ذکر تو غافل ہوتا ہے رب العالمین وہ دا ولایت تو درجہ ڈاؤن کر دے وہ دا درجہ ڈاؤن کیڑا عارف باللہ ہر وقت جڑا اللہ دے ذکر نہ اپنے دل نو اجاگر کر کے رکھدا ہے جدا ضمیر جدا دل جدی روح اللہ دی معرفت نال رنگی جاندی ہے وہ وجہ کی ہے اللہ دا ذکر کردا ہے وہ دی سانس اللہ دا ذکر کردی وہ دا دل اللہ دا ذکر کردا ہے وہ دی زبان اللہ دا ذکر کردی لیکن جدو ایک لمحہ ایک سانس بھی ذکر تو غافل ہوتا ہے مقام عارف اتنا حساس اور اتنا جناب والا نازک مقام ہوتا ہے اگر ایک سانس بھی اللہ دے ذکر تو خالی ہوئے اللہ دا ایک درجہ ڈاؤن کر دیتا ہے اندازہ تے کرو جڑے ساڈے گھرے بندے گناہگار نہ نمازاں دا پتہ نہ غسل دا پتہ نہ وضو دا کسی کہے دا پتہ ہی نہیں جدوں ذکر تو غافل ہون گے تے کتے جان پریشانیاں تو پریشانیاں دا حل اکو میں کہ حدیث پیش کراں گا منڈ ہو دی جاوے
پریشانیاں دا حل ایک کو یقین اللہ دا ذکر جنہاں نے اللہ دے ذکر نو اپنا لیا رب العالمین انہاں دی طبیعت وچ خوشحالی دے دیتی انہاں دے مزاج وچ خوشحالی دے دیتی انہاں دی روح وچ خوشحالی دے دیتی انہاں دے رزق وچ خوشحالی دے دیتی انہاں دے کاروبار وچ خوشحالی دے دیتی وجہ کی ہے ایک کوئی وجہ ہے اللہ دا ذکر اللہ دی یاد اور جڑے بندے اللہ دی یاد تو غافل ہو جاندے نے رب العالمین انہاں دا کی اشر کردا ہے توجہ ایک تسی انسان نہیں کتاباں چاہتا ہے وہ درخت وہ پودا خشک ہو جاتا ہے جڑا اللہ دے ذکر تو غافل ہو اسی اندازہ نہیں کیتا کبھی اندازہ نہیں کیتا اے خشک پودا خشک ٹہنی کنی کو اہمیت رکھ دی بچے نو بڑا توڑ دے گا تواڑی تھلے آ جائے گا وہ دے ٹوٹے ہو جان گے غلطی کی کیتی سی اللہ دے ذکر تو غافل ہو اندازہ کر سکتے ہو اگر پودے درخت ٹوٹ جان توڑ پھوڑتا شکا ریزہ ہو جان بجا کی اللہ کا ذکر انسان ہی ایک جنہیں اللہ کا ذکر نہ کیتا اندروں ٹوٹ گیا ریزہ ہو گیا پھر دا ہاتھ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا اللہ دا کیتے فضل ہو جائے سجدے میں ڈگ پوے رات دی تنہائی وچ آنسو نکلن پھر انہیں احساس ہو جائے گا پھر دنیا نو کہندا پھرے گا بھائی بھرا بھی سکے نہیں ہوندے رشتہ دار بھی سکے نہیں ہوندے دوست بھی سکے نہیں ہوندے کوئی پرسانے آ لیجے ایک اللہ دی ذات ہے جدے بوے تو کوئی کھا لے نہیں لیکن جدوں تک یہ راز سمجھ ہوندا ہے انہاں چر وقت لنگ گیا اللہ دا ذکر نہ کرنے والا شخص اندروں خالی ہو جاتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب دے نال سواریاں تے جا رہے ہیں انتہائی توجہ جا رہے ہیں امام بخاری نے اس حدیث نقل فرمایا بس میں بیٹا بات نہیں کروں سبحان اللہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزرے آپ دیا سواریاں جڑیاں سن وہ اڑی کرن لگ پئی یہ تساں لفظ سنیا ہوئے گا ویکھیا شاید کتے ویکھنا لفظ سننا یہ اور طرح دا ہے لیکن اڑی کردے جانور نو ویکھنا یہ اور طرح دا جنہاں کھوتے گھوڑے رکھے ہون گے انہاں نو پتہ ہوئے گا جدو جانور اڑی کردا تے پھر کی کردا ضد کرنا لیکن انہوں نے ضد کرنا لفظ سننا اور چیزیں ویکھنا اور چیز جدو جانور اڑی کردا نہ پھر وہ اپنے مالک دی ہوش نہیں نہ پھر پٹھے پانا دی ہوش نہیں دی انہوں اپنی بھی ہوش نہیں دی جدو جانوراں نے سواریاں نے اتنے جا کے اڑی کرنی شروع کی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواریاں تھلے اترے فرمایا میرے صحابہ اے تو کوئی سبزٹانی جڑی ہے وہ پیش کی دی جائے کوئی سبزٹانی پیش کی دی جائے صحابی اصول لگے ہوئے کھجور سی وہ دی ٹہنی کٹ کے نبی پاک دی بارگاہ وچ پیش کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاقو خنجر تلوار جیڑی بھی کول چیز ایسی وہ دے نال انہوں درمیان چیر کے دو حصے کیتے اور دو قبراں دے اوتے رکھ جدو وہ کیتے تے جانور بھی سکون چاہ گئے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک ہی ماجر ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے عذاب نو صرف بندہ انسان نہیں دیکھ سکتا باقی کائنات دی ہر شے ویندی انہاں دو قبراں نو عذاب ہو رہا جدو جانوراں نے عذاب دیکھا تے ڈر گئے یا رسول اللہ عذاب کی ہو رہا سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک شخص چغل خور سی اور ایک شخص پیشاب دے قطریاں تو نہیں پیشاب دے قطریاں تو انہاں دو وجوہات تو ان روکی سی چغل خوری دا تے تانوں اچھے طریقے نال مفہوم دا سمجھ ہوے گا میں وضاحت نہیں کراں گا میں پیشاب دے قطریاں دی گل تانوں دس دوں چونکہ خواتین بھی موجود ہوں یعنی اس واسطے بعض اوقات مسائل نو بس ایک انداز وچ بیان کرنا مقصود ہے تاکہ گل سمجھ آوے میرا توجہ کرو سویرے سویرے اٹھ کے ایک بندہ اپنی گڈی دھو رہا پیپ لایا پانی والا جی کی کیتا نے گڈی دھوتی گڈی دھون تو بعد ٹوٹی بند کیتی ہیں پیپ لا لیا ٹھیک ہے رکھ دیتا بس میں گل سمجھانی جی کسی کو سمجھ آ جائے کیا پیپ کی جو سارا پانی نکل جاتا استعمال تو بعد اینی کو گل ہے جی کسی کو سمجھ آ جاتا ہیں تسی کدی خود ہن اندازہ کر کے دیکھنا ہے
کہ کیا اسی اس عذاب تو بچیں جدو کدی اسی گل کر رہے ہیں کہ بھائی تینوں سکنجے کے طریقے کا پتہ نہیں تے لوکی سمجھتے ہیں مولوی صاحب نے جذباتی ہو کے گل کرتے ہیں، جذباتی نہیں حقیقت بیان ہوتی، بس میں ہی نہیں کرتا عرض کیتی یا رسول اللہ تانوں تے پتہ چل گیا انہاں دونوں عذاب ہو رہا تے یا رسول اللہ ہن تسی انہاں دے عذاب واسطے کی کیتا حل؟ فرمایا میں نو تے دو سبز ٹہنیاں رکھ کی کیتا دو سبز ٹہنی یا رسول اللہ ٹہنیاں دا کی فائدہ ہوے گا؟ فرمایا جنہ چرے سبز رہن گیاں جنہ چرے سبز رہن گیاں اللہ دا ذکر کردیا رہن گیاں جنہ چرے اس قبر تے اللہ دا ذکر ہوتا رہے گا انہاں تو عذاب دور کر دیتا ہے۔ دوستان محترم اگر دو ٹہنیاں رکھ دیتیاں جان اور جنہ چر سبز و شاداب رہے اُنہ چر تک اس قبر تو اللہ دا عذاب اٹھا دیتا جائے جے خود جا کے بندہ مومن اپنی ماں دی قبر تے قرآن پڑھتا ہوئے خود جا کے باپ دی قبر تے پڑھتا ہوئے خود جا کے رشتہ دار دی قبر تے پڑھتا ہوئے ایک تے تینوں یہ پتہ چل جائے کہ ایک قرآن کنیا دنوں چ پڑھیا جاندا ہے پھر مدرسے چ لین والی پڑھائی دا تینوں بھی پتہ چل جائے کہ میرے کو تے گھنٹے چ ایک سپارہ نہیں پڑھیا گیا مدرسے نے مینوں 100 قرآن کتھوں گھل دتا تینوں یہ بھی پتہ چلدا رہے اللہ دے ذکر دی برکت کی ہوندی ہے تینوں یہ بھی پتہ چلدا رہے میں ذکر کراں گا کسے کو مانگ کے منزل لین دی لوڑ نہیں پڑے گی حدیث نے دس دیتا اگر ٹہنیاں ذکر کرن تے قبر تو عذاب اٹھا دیتا جاوے جس گھر وچ اللہ دا ذکر ہوے اوتھے کیویں بلاواں آ جاندی اوتھے سایہ کیویں ہو جاندا اوتھے جنات کیویں آ جاندے اوتھے جادو ٹونے کیویں ہو جاندے نے علمان نفیس میں حقیقت نہیں کھولنا چاہتا دوستان محترم تر حقیقت ہے نہ غسل دا پتہ نہ وضو دا پتہ نہ استنجے دا پتہ جس بندے دی پاکی نہ ہوے گی او دی نماز کیویں ہوے گی جدوں نماز نہیں ہوے گی اللہ دا ذکر کیویں ہوے گا پھر رزق کیویں بدے گا اولاد کیویں تابعدار ہوے گی بیوی دا محبت کیویں ہوے گی رزق دی فراوانی کیویں پریشانیاں کیویں ختم ہون گیاں جدوں اسی اللہ دے ذکر نو یکسر بلا دیتا اللہ تعالی دی ذات نے سانو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث شریف سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رب العالمین نے ہر شخص دے نال ایک شیطان رکھے صاحب مشکات نے اس حدیث کو نقل کیا اللہ تعالیٰ نے ہر شخص دے نال ایک شیطان رکھے حضرات دی توجہ ہے ہر شخص دے نال ایک شیطان ہے اور وہ شیطان انہوں وسوسے ڈالتا ہے وہ ذہن چ غلط ملت چیزاں ڈالتا ہے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تواڈے نال بھی ہے وے بڑا شیطان ہے تو تواڈے نال بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے وے پر وہ مسلمان ہو ہے وے پر مسلمان ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمایا میں جب حدیث شریف پیش کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان وادیون خطمہو علی قلب آدم جیڑا شیطان ہوتا ہے انہیں بندہ مومن دے دل تے ڈورے پائے ہوتے رسیاں پائیاں ہوندی ہیں دل نو اپنے قابو چ کیتا ہوندا ہے یا رسول اللہ پھر فرمایا فَإِن ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَا اگر کوئی شخص اللہ دا ذکر کرتا ہے وہ شیطان دوڑ جاتا ہے کہ فرمایا وَإِن نَاسِيَا اگر وہ شیطان بندہ اللہ دا ذکر کرنا بھول جائے پھر شیطان بندے دے دل نو اپنے قابو چ کر لے کدی دے دل وچ بھراواں بارے وسوسہ آوے کدی بھیڑاں بارے وسوسہ ہوے کدی کہن کہ ماں پیو صرف میرے نال ناانصافی کر دے کدی اولاد بارے میں وسوسہ آوے گا کدی رزق بارے کدی کسے بارے وجہ کی ہے وہ خود نہیں سوچتا ہن شیطان دے دل تے قبضہ تے شیطان دا تے کام بھی ہے کہ تواڈے کام نہیں ہون دے ہر پاسے فساد لڑائی جیڑا اللہ نہ متھا لا لوے گا وہ تہاڈا کی چھڈے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شیطان تو بچن دا ایک طریقہ فرمایا کی فرمایا اللہ دا ذکر کردے رہو شیطان تواڈے تو دور ہو جائے اللہ دا ذکر کردے رہو شیطان تواڈے
دوستان موت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹہنی نو کٹ کے رکھیا تو ٹہنی ہے کادی سی ہے جی سلامت ہن محدثین نے کیا کمال کا نقطہ ذکر فرمایا سنو گے تو ایمان تازہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور دی ٹہنی کیوں رکھی دو وجوہات سے پہلی وجہ یہ سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھجور واحد کائنات تے او پودا ہے جڑا جنت وچوں لیا کے لایا گیا یہ جنتی پودا اور دوسری وجہ کائنات تے جتنے نہیں درخت نے انہاں وچوں جیڑا درخت دیر تک سرسبز و شاداب رہندا او کھجور دا رہندا کھجور دی ٹہنی تسی کاٹے کر رکھ چھوڑو نصیباں نال تانوں کتے او یلو رنگ دی لبے گی نہیں تے او دے وچ ہری ہری سبزی مائل رنگ او دے ہمیشہ رہے گا کیوں کیونکہ او تر رہندا ساڈی مسکراہٹ تو سبحان اللہ کیڑے کیڑے احسانات امام الانبیاء نے ساڈے تے کر چھڈے لیکن ایتھے ایک اور بھی نقطہ ذکر اللہ تعالی بس میں راضی ہوں تسی ہن بعض لوگ ساڈے قبرستان جا کے کی کردے نے وہ ٹہنیاں کٹ کے قبراں تے رکھ دے نے تے دلیل کی دیندے نے سنت نبی پاک یہ میں کوئی شک نہیں نبی پاک دی سنت ہے بخاری شریف تو ثابت ہے لیکن میں ایتھے اپنے بیلی اسماعیل دی تانوں گل سناواں گا وہ قبرستان دا رکھوالا سی وہ قبرستان دی راکھی روکی کردا سی پودے لاندا ہوندا وہ ایک دن میں کہہ لگا قاری صاحب اے جدو جنازہ جاندا ہے اوتھوں ایک پودا تروڑ کے تے اوتے رکھ ہوندے نے انہاں نوں اے تے پوچھو کاتوں رکھ دے نے میں کہ سنت ہے انہاں کہا انہاں نوں اے بھی دسو پودے لانے بھی نبی دی سنت اوتھے کو ہون دو گے تے تروڑو گے جیڑا ایڈا کوندا پن کے اوتے رکھ دے جیڑا ایڈا انہاں نوں دسو ذکر کرنے انہاں نوں ٹانی رکھنی نہ پوے تاکہ پودے قائم دائم رہیں پودے رکھنا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے ادھر بھی ثواب ہی لبا ان کی گل سمجھانی ہے اگر ضرورت ہے تسی ٹہنی رکھو کسی صاحب نہ کوئی تراش خراش ہوئے نہ کہ پودے دے منڈو سیر لائے سمجھتے پہ اللہ دے ذکر دی برکت آستا پہ دوسری تشریف سنو اس میں امام بخاری نے نقل فرمایا سبحان اللہ بس تشریف فرماؤ بیٹھو تشریف رکھو چرچہ آپ بھی تشریف فرماؤ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جمعہ دن صرف منو بیکنا میں اور کسی نہیں بیکنا سلامت رکھو توجہ فرماؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے کچھ ملائکہ دی ڈیوٹی لائی وہ دنیا تے قوم دے نے یا رسول اللہ دی ڈیوٹی کی فرمایا دی ڈیوٹی یہ بے جتھے کتے بھی اللہ دے ذکر دی محفل ہوندی ہے وہ اوتھے جا کے اپنے نورانی پر تان لیں گے نورانی پر اور انہاں تے رحمت کا سایہ کر دیں توجہ فرماؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا رسول اللہ دا اور کی کام ہے فرمایا وہ واپس جدو جاندے نے تے اللہ تعالیٰ انہوں پوچھدا ہے کہ اے میرے ملائکہ کتھوں آئے کتھوں آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا رب نو نہیں پتا کہ وہ کتھوں آئے رب نو نہیں پتا بھی کتھوں آئے لیکن اللہ تعالیٰ نے پوچھا کتھوں آئے وہ کہندے نے یا اللہ سی فلاں علاقے چ گئے سن فلاں جگہ تے گئے سن اوتھے اللہ تے یا اللہ تیرا ذکر کرتے سن لوگ تے اسی اوتھے گئے سن میں حدیث دے ایک ایک جملے دا جواب دے ماں منبر تے بیٹھا توجہ رکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رب پوچھے گا کہ وہ کی کرتے سن یا اللہ تیرا ذکر کرتے سن اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہوں نے ویکھیا یا اللہ تینوں ویکھیا تے نہیں پر تیرنا محبت بڑی گا اللہ فرمائے گا کی مانگتے سن ملائکہ کہیں گے یا اللہ جنت مانگتے سن رب العالمین فرمان گے انہوں نے جنت ویکھی ہے یا اللہ نہیں اللہ فرمائے گا اگر وہ ویکھ لیں یا اللہ اور جوش جذبے نہ اور خوشی و خضوع نہ سکھا اللہ پھر پوچھے گا کیڑی چیز تو ڈرتے سن یا اللہ جہنم تو ڈرتے سن اللہ پوچھیں گے انہوں نے ویکھیا یا اللہ نہیں اگر وہ ویکھ لیں
ملائکہ کہنے یا اللہ گرو بیخ لیں تے جیویں وہ تیرا ذکر کرتے رہے تو اور ذوق شو خشوع و خضوع اور آئسین اللہ تعالیٰ ذکر فرما. اللہ تعالیٰ اس ساری گفتگو تو بعد جواب دے گا. فرمایا ملائکہ تو انہوں کلن والا بھی میں ہوں, پوچھن والا بھی میں ہوں, ہر چیز ویکھن والا بھی میں ہوں. میری نگاہ تو کوئی چیز ہو چل نہیں, کائنات کا ذرہ ذرہ میرے مشاہدے میری نظر بچے تو آٹے کوئی پوچھے اس واسطے کہ ملائکہ گواہ ہو جانا جیری چیز مانگ دے سن انہوں نے عطا کر دیتی, جدے تو بانچ دے سن انہوں تو محفوظ کر دیتا, انہوں نے جنت کی خوشخبری دے دیتی, انہوں نے جہنم تو آزادی دا مجدہ جا فضا سنا دیتا. دوستانی محترم ایک تو تک گل سے سننا نہیں سمجھنا رہی ہے, لیکن ایک فرشتہ بولے گا بارے الہ اتنا بڑا عذاب جنت دی بشارت جہنم تو آزادی, لیکن مولا اتھے تے ایک بندہ ہو بھی سی جیڑا ذکر کر نہیں آیا, لنگ دا بہ گیا سی, ذکر سن نہیں آیا, لنگ دا بہ گیا سی. انج کہہ لو لنگر دے بانے آ گیا, انج کہہ لو کسے بیلی نو سدن آ گیا, پر یا اللہ بھی بہ گیا. یا اللہ جنت دی بشارت انہوں بھی فرمایا ہن انہوں ویکھا کہ اپنے ذکر دی بلندی نو ویکھا, انہوں ویکھا کہ اپنے ذکر کرنے والے نے ویکھا. میری رحمت نے گوارا نہیں کہ ذکر کرنے والے چنگے تو اٹھانا انہوں دے نال بیٹھے مارے پر آگندے تے گناہگار چھوڑ جاؤں. میری رحمت کو گوارا نہیں, میری رحمت کا تقاضا ہے جتنے ذکر کرنے والے دی بخشش کر دیتی ہے اوتھے انہوں دے نال بیٹھن والے گناہگاراں دی بھی بخشش. دوستان محترم ذکر دیے برکات سن, لیکن علماء نہ لفظ ساڑھے امام تے ڈاکہ مارا. یہ محفل ذکر جیڑی اولیاء کرام کروان دے سن انہوں نے قوالیاں دے نام دلا دیتا, انہوں نے نچن والا بھی سپرد کر دیتا گیا. وہ اولیاء کرام جیڑے تانوں تسبیحات کران دے سن انہاں تمانا پیچھے سلا دیتا گیا. لوگ یہ اللہ دے ذکر تو غافل ہو گئے. وہ محافل جتے درس قرآن اور اللہ کا ذکر ہوندا سی اوتھے فقط محفل نعتاں رکھ دتیاں گئیاں. وہ شب بیداری دیا راتاں معراج شریف دی رات ہو گئی, شبان شریف دی رات ہو گئی, 27ویں شریف دی رات ہو گئی, ساری رات فضول قسم کی محفل لا کے لوکاں نو نوافل تو دور کر دیتا گیا, لوکاں نو ذکر تو دور کر دیتا گیا. اتنا ایمان تے ڈاکہ ماریا گیا. ہر شخص محفل دی بھی جاندا تاں بھی پریشان ہے, ورس دیا محفل سے گا تاں پریشان ہے. وجہ کی ہے اسی جاننے پہ ہے گا لیکن اطمینان قلب دا وظیفہ چھوڑ دیتا, اسی سبحان اللہ دا ورد کرنا چھوڑ دیتا, الحمدللہ دا ورد کرنا چھوڑ دیتا, اللہ اکبر کہنا چھوڑ دیتا, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دا وظیفہ کرنا چھوڑ دیتا. جدو اللہ دی ذات نو بھلا دیتا اللہ نے فرمایا جڑا سانو چھڑ دے گا اسی اس نو ران دا درکار کر دواں گے. اسی انو او بندے لگ دے نے جڑے مینوں یاد کرتے رہن میرے کول معافی. دوستان محترم ضرورت سمجھ ضرورت سمجھ دیئے اپنے گھر میں ذکر کیتا جاوے, تسبیح اپنے کول رکھو. صبح ہوئے رب العالمین نے فرمایا سبحو بکرۃ و اصیلا, میرے وہ بندے صبح شام اللہ کا ذکر کر دینے. فرمایا بستر وہ دے خلاف گواہی دے گا جدے تے بندہ لمحہ تے پوے پر اللہ کا ذکر کرے. وہ جگہ وہ دے خلاف گواہی دے گی جتھے بندہ بیٹھ کے گپاں تے ماردا رہے پر اللہ کا ذکر نہ کرے. وہ کھانا دے خلاف گواہی دے گا جنوں بندہ کھا لوے لیکن اللہ کا ذکر نہ کرے. دوستان محترم جو بندہ ذکر کرتا جاندا ہے رب تعالیٰ او دے رزق وچ برکتاں پاندا جاندا ہے, او دی صحت وچ برکتاں پاندا جاندا ہے, او دی روح نو تازگی, ضمیر نو تازگی, ایمان نو تازگی, عقل نو تازگی ملدی جاندی. ادھر بندہ اللہ دا ذکر کرتا جاندا ہے ادھر رب تعالیٰ بندے نو اپنے قرب وچ لینا ہے. آؤ اللہ نال اپنا ذکر و تعلق جوڑو, اللہ دے حضور ہر روز ذکر کرو, 100 دفعہ کرو, 40 دفعہ کرو. 99 صفاتی نامہ بچوں جیڑی شے دی لوڑ جو دا ذکر کرو. جنوں رزق دی پریشانی ہے یا رزاق دا وظیفہ, جنوں علم دی پریشانی ہے یا علیم دا ذکر کرو, جنوں وکیل دی پریشانی ہے یا وکیل دا کرو, جنوں جس چیز دی ہے اللہ دے نام نو پکارتا جائے
ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ عطا ਵਿੱਚ ਕਮੀ। ਆਓ ਇਸ ਸ਼ਬਾਨ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੁਮੇ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ रूह दिल कल्ब ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਪਾਕ और साफ कर ਲਵਾਂਗੇ कि ਜਦੋਂ रमजान ਦੀਆਂ और रूहानी नूरानी कड़ियां हों फिर सुबह शाम बंदा अल्लाह के जिक्र में रब्बुल आलमीन अमल दी तौफीक अता फरमाए।